السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، سوئٹزرلینڈ سے محمد ایوب کولا ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت عرصے کے بعد حاضر ہوں۔ یہ کچھ نجی مصروفیات کی تھیں جن کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو نہ بنا سکا۔ اب آپ سے دوبارہ رابطے میں ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور جو نئے دوست آ رہے ہیں وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کا مطلب یہی ہے اس گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تو آپ کو فیوچر نوٹیفیکیشن ملتی رہیں گی۔ آج کا جو عنوان میں نے چنا ہے وہ ہے کہ خدا کشمیریوں کو حافظ و ناصر ہو۔ ہوا یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کو آج 22 ماہ ہو چلے ہیں، مودی گورنمنٹ نے کشمیریوں کے سارے حقوق ضبط کر لیے اور جموں کشمیر کی ریاست کو یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا دیا۔ آرٹیکل 35A اور 370 کا اطلاق کیا گیا۔ اس سے پہلے پتہ ہے کہ نومبر 2018 میں گورنر راج کیا گیا تھا اور ریاستی حکومت جو بھی برائے نام سے ہوتی ہے اسے بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ بہت ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں کشمیریوں پر۔ مغرب والے تو کوئی آواز اٹھاتے نہیں، اگر کوئی تھوڑی بہت بات کرتا ہے تو وہ BBC والے کرتے ہیں۔ باقی مسلم امہ کی حالت کا آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن اب چونکہ کچھ نہ کچھ دباؤ ہے بھارت کے اوپر، تو اس نے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے مودی نے اور امت شاہ نے ان کو بلایا، کشمیری لیڈرشپ کو۔ اس میں 8 جماعتیں تھیں جس کے 14 نمائندے تھے اور 14 بندوں نے شرکت کی۔ روح اللہ صاحب نے تو کہا کہ کوئی بھی شرکت نہیں کرے گا، ہم تو یہی سوچتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر والے بہت محال غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر پچھتاتے رہتے ہیں۔ تو محمودہ مفتی کو انہوں نے بلایا، فاروق عبداللہ کو، عمر عبداللہ کو اور غلام نبی صاحب کو، یہ سارے گئے۔ لیکن اچنبے کی بات تو نہیں کہنی چاہیے، سوچی سمجھی اسکیم کے تحت انہوں نے حریت پسند رہنماؤں کو بالکل نہیں بلایا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ حق کی آواز بلند کریں گے اور ان آرٹیکلز کے بارے میں بڑے زور شور سے شد و مت کے ساتھ بات کریں گے۔ انہیں دعوت ہی نہ دی گئی، تو جب دعوت ہی نہ دی جائے تو انہوں نے خود تو نہیں آ جانا تھا۔ تو یہ کہاں پر ملاقات ہوئی ہے؟ یہ 24 یہ جو کیا نام ہے جون کو 2021 کو جمعرات کا دن تھا۔ اس دن یہ گی فکر کے علاقے میں ہوئی ہے۔ گی فکر وہ علاقہ ہے جہاں پہ گورنر ہاؤس ہے اور وزیر اعلیٰ کا آفس ہے اور باقی ساری بہت سے سرکاری دفاتر ہے، تو بہت حساس علاقہ ہے۔ تو وہاں پر یہ میٹنگ بلائی گئی اور اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہوئی، چونکہ کہا گیا کہ جی کوئی خاص ایجنڈا نہیں ہے، صرف ہم ایک دوسرے کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے نہ کوئی ٹائم ٹیبل دیا کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو صرف یہی کہا کہ حلقہ بندیاں جو ہیں انہیں تبدیل کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہیں یہ چونکہ بیس ہے امیدواروں کی جو اسمبلی میں جاتے ہیں، تو اس کو کمزور کر دیا جائے تاکہ اپنے مرضی کے لوگ آگے لائے جائیں۔ تو بس ایک گول مول سی بات کر دی کہ اس سال کے آخر پہ مشکل ہی ہے چونکہ سردی بہت ہوتی ہے، یا اگلے سال کے مارچ تک انتخابات کرائیں گے، لیکن کوئی واضح اور مشکل بات نہیں کی، بس گول مول الفاظ میں کیا ہے دونوں نے۔ مودی نے خود بھی، پہلے امت شاہ نے بات کی، پھر مودی نے بات کی۔ بات یہ ہے کہ بھارت پر اس وقت سخت دباؤ ہے، بین الاقوامی دباؤ ہے۔ تو ایک طرف اس کو تھوڑا سا لیوریج بھی مل رہا ہے کہ افغانستان امریکہ سے نکل رہا ہے اور امریکہ جو ہے بڑی مطلب کیا کہتے ہیں زور سے مدد کر رہا ہے بھارت کی، اور بھارت نے کچھ نہ کچھ فلائٹس بھی کی ہیں، اور پہلے ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان کے بارڈر پر، پاکستان کے بارڈر پر، ڈیورنڈ لائن کے پر ان کے کتنے دفاتر بنے ہوئے ہیں، کونسلیٹ کہہ لیں، اور ان کا کیا کام ہے ہم سب جانتے ہیں۔ پچھلے دن لاہور میں جو دھماکہ ہوا ہے، اب اس کے تانے بانے بھارتی حکومت کے ساتھ واضح طور پر مل چکے ہیں۔ دیکھیں آگے حکومتیں کیا کرتی ہیں۔ تو افغانستان میں چونکہ طالبان کی آمد ہے، انہوں نے اگلے دن بھی قندھار کے علاقے میں کئی ایک ضلع جو ہیں وہ لے لیے ہیں۔ اب 80 سے زیادہ ضلع ان کے تحت آ چکے ہیں،
اور غنی کی حکومت کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن امریکہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ بہرحال طالبان کی میں نے جیسا کہ کہا ہے کہ آمد ہے، اور اگر وہاں پر ان کی حکومت بن جاتی ہے، اگر مل کے بھی بناتے ہیں غنی اور عبداللہ لوگوں سے، تو پھر بھی اس کا اثر لازماً کشمیر پر پڑے گا، اور اگر ان کی اپنی اکیلی حکومت ہوئی تو پھر تو لازماً نہیں پڑنا ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ تو جو حالات ہیں، آج 73 سال ہو گئے یہی کچھ چل رہا ہے، لیکن پچھلے سال چین سے مخاصمت میں ان کی اچھی خاصی مطلب درگت بنائی ہے چینیوں نے، تو یہ کافی اس کے اوپر بوجھ ہے۔ دراصل یہ پچھلے دنوں جو سیز فائر ہوا ہے لائن آف کنٹرول میں، اس میں یو اے ای کا کافی عمل دخل ہے، تو اب یو اے بھی چاہتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں یعنی بھارت اور پاکستان جو ہیں مطلب مذاکرات کی میز پر بیٹھے۔ اور اس کے علاوہ جو عرب ممالک ہیں وہ انہوں نے مطلب ہے کہ 70 سال ہو گئے، وہ اپنی انویسٹمنٹ کو ضائع نہیں اب کرنا چاہتے، بہت سی وہ کر چکے ہیں اپنی انویسٹمنٹ فائنینشیل، اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے فائنینشیل جو اس کے فائدے ہوتے ہیں ان کو نہیں بھولتا، لیکن یہ جو ہیں کشمیری قیادت جو ہے یہ تو اپنے مفادات کو برتر رکھتے ہیں، اسے ترجیح دیتے ہیں، قومی مفادات کو بلا دیتے ہیں، اور یہ بات آج کی نہیں ہے، شروع سے سن 48 سے لے لیں تو شیر کشمیر نے بھی، عبداللہ صاحب نے بھی یہ کچھ کیا۔ تو آج بھی اصل بات تو یہی ہے کہ کشمیری قیادت جو ہے وہ آپس میں متحد نہیں ہے اور تھوڑے پر بک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ تو اگر کوئی فکر تھی تو یہ جو سارے وہاں پر اکٹھے ہوئے ایک دوسرے کے مقابلے میں وہ کتنی چاپلوسی کر سکتے ہیں اور دلی کے قریب آ سکتے ہیں تاکہ اگلی حکومت وہ بنا سکے، تو اس بات کا ڈر تھا کہ یہ لوگ اپنے مفادات کے لیے بھارت کے پھینکے جال میں آ کر کشمیری ماؤں، بہنوں اور بھائیوں کی قربانیوں کا سودا نہ کر لیں۔ بظاہر یہ شخصیات اس جال میں آ چکی ہیں، اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ خدا کشمیریوں کو حامی ناصر ہو، تو یہ رودات تھی جو مودی سے ملاقات ہوئی ہے کشمیریوں کی۔ آخر پر میری گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیں اور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ آخر پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو خوش رکھیں، آمین۔